سیکریفائز ضرور کریں. اگر لڑکا غصہ ہے تو اس چیز پہ سیکریفائز ہو سکتا ہے, لیکن اگر لڑکے کو ہاتھ اٹھانے کی عادت ہے, فضول گالیاں دینے کی عادت ہے اور لڑکی کو ایموشنلی ڈیمیج کرنے کی عادت ہے, تو یہاں پہ آپ کو ایک دفعہ سوچنا ہے کہ کیا میں پوری زندگی یہ ریلیشن آگے لے کے جا سکتی ہوں یا نہیں لے کے جا سکتی. اور پلیز مدر سے میں کہوں گی کہ اپنے بچوں کو فورس نہ کریں اس بانڈ میں جڑنے کے لیے, ٹھیک ہے. اکثر لڑکیاں جب فون کرتی ہیں اپنے ماں باپ کو, اپنے واقعات بتاتی ہیں, تو ماں باپ کہتے ہیں بیٹا وہاں ہی رہنا ہے تم نے, اور پوری زندگی وہ عورت مارے کھاتی رہتی ہے, اس کی اپنی پوری زندگی خراب ہو جاتی ہے. اسلام نے ہمیں یہ مردوں کو یہ نہیں دیا اختیار کہ وہ عورت پہ ہاتھ اٹھائیں. ہاں اگر عورت بری ہے, بری مینز بد کردار ہے, تو تب اس کو آپ ہلکا سا اسٹرائک کر سکتے ہیں, وہ بھی فیس کے اوپر نہیں. ہمارے یہاں پہ کہتے ہیں جی مرد جو ہے وہ حکمران ہے اور وہ کچھ بھی کر سکتا, تو ایسی بات نہیں ہے, ٹھیک ہے. اور ظاہر ہے لڑکیوں کو تھوڑا بہت کمپرومائز تو کرنا پڑتا ہے, آپ چینج ہیں وہ بھی چینج ہے, نیا گھر ہے, ٹائم لگتا ہے, تو اس چیز کو ٹائم دیں, ٹھیک ہے. تو یہ ساری باتیں آپ کو رشتہ سلیکٹ کرنے سے پہلے آپ کو پتہ ہونی چاہیے, اور رشتہ سلیکٹ ہونے کے بعد مطلب آپ دیکھ آئے لڑکا یا لڑکی, اس کے بعد استخارہ لازمی کریں. استخارے کے حوالے سے ایک بات آپ کو بتاتی چلوں کہ استخارہ جو ہے وہ کیا ہے. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مشورہ ہے, یعنی آپ بندوں سے جب مشورہ کر لیتے ہیں پھر آپ اللہ سے مشورہ کرتے ہیں, کیونکہ غیب کی باتیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتا ہے, پردے کے پیچھے کیا ہے آپ نہیں جانتے. سامنے سے آپ کے سامنے جو بندہ کیسا ہے آپ کو نہیں پتا اس کے پیچھے کیا ہے, ٹھیک ہے. تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے استخارہ کے 2 نفل پڑھنے ہیں اور استخارے کی دعا پڑھنی ہے. آپ 2 نفل کے اندر بھی استخارے کی دعا پڑھ سکتے ہیں. جب آپ تشہد میں بیٹھتے ہیں تو آپ ربی جل نہیں پڑھتے ہیں, جو دعاؤں والا حصہ ہے جہاں آپ دعائیں مانگ سکتے ہیں یعنی عربک میں, تو وہاں پہ آپ استخارے کی دعا پڑھ لیں. ہماری ایک سسٹر جو ہے وہ کمنٹ باکس میں استخارے کی دعا پلیز اس کی پکچر جو ہے نا وہ سینڈ کر دیں. سسٹر عالیہ آپ جو ہے ایک پکچر جو ہے لگا دیں تاکہ ان کو پتہ چل جائے کہ یہ استخارے کی دعا جو مسنون دعا ہے, جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو سکھاتے تھے, یعنی باقاعدہ اس استخارے کی کس طرح کرنا تعلیم دی جاتی تھی, ان کو دعا یاد کروائی جاتی تھی. تو آپ نے 2 نفل, اگر آپ کو یاد نہیں ہے استخارے کی دعا زبانی, تو آپ 2 نفل کے بعد استخارے کی دعا پڑھ لیں. اس میں آپ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں گے, اور اگر وہ رشتہ آپ کے لیے اچھا ہوگا تو آسانیاں پیدا ہو جائیں گی. اچھا جی, اب یہاں پہ ایک کوشچن یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ کیا استخارے میں ہمیں خواب آئے گا, ہمیں ریڈ اینڈ گرین لائٹس نظر آئیں گی خواب کے اندر؟ تو دیکھیں ایسی بات ہے کہ حدیث میں ایسی بات نہیں آتی, ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو دکھانا چاہے خواب کے ذریعے تو بے شک اللہ دکھا سکتا ہے, وہ اللہ کے کام ہے, رائٹ. جیسے مجھے بھی ہے استخارے میں خواب کے ذریعے پتہ چلتا, لیکن جو کلرز اور یہ سب کچھ یہ استخارے سے ریلیٹڈ نہیں ہے. ریڈ کلر برا ہے, گرین کلر اچھا, ایسی بات نہیں ہے, ٹھیک ہے. اور یہ خوابوں کی ایک علم ہے. ساتھ آپ کو بتا دوں ایک کتاب ہے, اس کا نام ہے تعبیر رؤیا, ٹھیک ہے, تعبیر رؤیا, امام ابن سیرین کی کتاب ہے, بہت بہترین کتاب ہے. وہ کتاب آپ لوگ جن کو خوابوں سے مطلب انٹرسٹ ہے جیسے مجھے ہے تو اپنی بک اپنے پاس رکھ لیں, اس میں کچھ خوابوں کی تعبیر جو وہ بتائی گئی ہے کیا کیسے کرنا. آپ اس کو گوگل پہ مطلب آپ دیکھ سکتے ہیں, اگر آپ کو بک نہیں چاہیے, آپ کو سافٹ کاپی میں چاہیے, تو وہاں سے بھی آپ اس کو سرچ کر سکتے ہیں. امام ابن سیرین کی کتاب ہے تعبیر رؤیا, ٹھیک ہے. اچھا جی, اب خواب آنا ضروری نہیں, پہلی بات ہوئی ہوگی. اب ہوتا کیا ہے, استخارہ کرنے کے بعد اگر آپ کا دل مطمئن ہو جاتا ہے, آپ کے دل میں کوئی ہلچل نہیں آتی, آپ مطمئن ہو گئے, تو مطلب یہ رشتہ آپ کے لیے بہتر ہے, آپ سٹارٹ کر دیں, ٹھیک ہے. اگر آپ استخارہ کرنے کے بعد آپ بے چین سے رہتے ہیں کہ کچھ گڑبڑ ہے, تو آپ مت کریں, ٹھیک ہے. سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ سمجھ ہی نہیں آتی کہ یہ فیلنگ کیا ہے. آپ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں پتہ چلتا کہ کیا ہے. تو بات یہ کہ آپ سٹیپ لے لیں, آپ آگے بڑھیں. اگر وہ آپ کے لیے بہتر نہیں ہے تو وہ رشتہ خود بخود بند ہو جائے گا. آپ کا کام یہ ہے کہ آپ نے استخارہ کرنا ہے اور اس کے بعد میں کام سٹارٹ کر دینا ہے, ٹھیک ہے. اگر وہ کام بہتر نہیں تو خود بخود جو ہے وہ رشتہ جو ختم ہو جائے گا. بات ختم, بہانہ کوئی بھی بن سکتا ہے, کوئی بھی بہانہ بن سکتا ہے اور وہ رشتہ ختم ہو جائے گا. تو استخارہ لازمی کریں. اپنے پاس استخارے کا کارڈ رکھ لیں, آپ لوگ باعث آپ کہیں سے بھی لے سکتے ہیں. الہدا کے بھی کارڈز ہیں, النور کے بھی کارڈز ہیں, اور اس کے علاوہ قرآن فار آل ایک ایپ ہے, اس کے اندر سارے پمفلیٹس اور کارڈز آپ کو مل جائیں گے. میں نے کہا ساتھ ساتھ آپ کو بتاتی جاؤں, قرآن فار آل ایپ ہے, الہدا کی ایپ ہے, اس کے اندر پمفلیٹ اور کارڈ کا ایک فولڈر ہے, اس میں سے آپ کو یہ ساری دعائیں جو مل جائیں گی. تو استخارے کی دعا لازمی اپنے بیگ
بیگ میں رکھ لیں. میں جب جاتی ہوں باہر, مجھے شاپنگ بھی کرنی ہوتی ہے, تو میں اس سے پہلے بھی استخارے کی دعا پڑھ لیتی ہوں. لگتا ہے کہ یہ چیز میں جو خریدنے جا رہی ہوں میرے لیے بہتر ہے, تو پھر اس میں آسانی آ جائے. آپ کو بزنس سٹارٹ کرنے لگے, اس سے پہلے استخارے کی دعا لازمی پڑھیں. کوئی بھی آپ نیا کام شروع کرتے ہیں, آپ کے ہاں نیکی کے کام میں تو آپ نہیں کریں گے. سپوز آپ نے نماز پڑھنی ہے تو آپ استخارہ تو نہیں کریں گے نا کہ مجھے نماز پڑھنی ہے کہ نہیں پڑھنی. آپ نے قرآن پڑھنا تو آپ استخارہ نہیں کریں گے, نیکی کے کاموں میں نہیں, ٹھیک ہے. باقی دین دنیا دونوں کاموں کے استخارہ جو ہے وہ لازمی کریں تاکہ کوئی مشکل نہ آئے. پلس ایک نوٹ اور ایڈ کر دوں, استخارہ کرنے کے باوجود کبھی کبھی اس طرح ہوتا ہے کہ آپ کی شادیاں ایسی جگہ پہ ہو جاتی ہیں جو آپ کی مرضی کی نہیں ہوتی, اور پھر آپ پوچھتے ہیں ہم نے تو استخارہ کیا تھا پھر ایسا کیوں ہو گیا. تو دیکھیں پھر وہاں پہ آپ نے یاد رکھنا قدر اللہ, یعنی ایک قدر میں لکھا تھا ایسا ہی ہونا تھا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کر دیتا ہے. فی الوقت کے لیے وہ ٹھیک نہیں ہوتا ریلیشن, شاید اس ریلیشن سے آپ بہت کچھ سیکھیں. ایک ہماری جاننے والی ہیں, تو ان کی جب شادی ہوئی تو وہ بالکل بھی مطلب مذہبی نہیں تھی, لیکن ان کی جس لڑکے کے ساتھ شادی ہوئی وہ بہت زیادہ عالم تھا, تو اس نے اس کو بہت کچھ سکھایا. وہ لڑکی دین میں آگے چلی گئی, اس نے پردہ سٹارٹ کر دیا, لیکن اس بندے کے عمل میں وہ چیزیں نہیں تھی جو وہ بولتا تھا, وہ عمل نہیں کرتا تھا. اور اس کے بعد ان کی ڈیورس ہو گئی, لیکن وہ لڑکی نے اپنا پورا تعلیم القرآن کورس وغیرہ کیا. تو بات یہ تھی کہ اس رشتے سے گزر کے اس نے یہ سب کچھ سیکھا. ایک اور ہمارے یہاں پہ ہے, ان کی شادی ہوئی, کچھ مہینے ان کی شادی رہی, تو وہ لڑکی جو تھی وہ کافی ماڈ فیملی سے تھی, لیکن لڑکا جناب انہوں نے کہا کہ ٹاپ یونیورسٹی سے سعودیہ سے پڑھ کے آیا ہے اور یہاں کی جانی مانی فیملی تھی. تو جب ان کی شادی ہوئی تو وہ لڑکا جو تھا وہ کسی اور میں انوالو تھا, داڑھی تھی سب کچھ تھا لیکن کسی اور میں انوالو تھا. تو لڑکی کو پتہ چل گیا اور ان کے آپس میں ریلیشن جو ہے خراب ہو گئے, اور لڑکے نے فورس کر کے لڑکی کو پردہ بھی کروایا. اور لڑکی نے خوشی کیا کہ میرے ہسبینڈ نے کہا, اور ویسے بھی دین میں تو اس نے کر لیا, لیکن پھر ان کی ڈیورس ہو گئی. اور پھر اس لڑکی کی شادی ایسے گھرانے میں ہوئی جو لڑکا اس سے ایج میں چھوٹا تھا. لڑکی کی جو ماں تھی اس نے ایکسیپٹ کیا, اس نے کہا مجھے یہ لڑکی پسند ہے, ٹھیک ہے. تھوڑا سا یہ تک کہ رشتہ داری بھی تھی, لیکن یہ تھا کہ وہ خود دینی, اس لڑکے کو دینی لڑکی چاہیے تھی. اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ وہ جو لڑکا جس کے ساتھ اس کی سیکنڈ میرج ہوئی تھی, اس کی آلریڈی پہلے ایک لڑکی سے منگنی ہو چکی تھی. تو وہ اس کو کہتا تھا کہ آپ پردہ کر لو, اور وہ لڑکی پردہ نہیں تھی کرتی. وہاں سے اس کی منگنی ٹوٹ گئی, اور یہاں سے اس لڑکی کی شادی ٹوٹ گئی, اور دونوں کی آپس میں ہوئی. تو دیکھیں یہ کچھ سسٹم چلتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اللہ جہاں آپ نے پہنچنا ہوتا ہے نا, اللہ آپ کو پہنچا دیتا ہے, رائٹ. تو یہ رشتے سے پہلے باتیں تھی. اور ایک اور پوائنٹ وہ یہ کہ جب آپ رشتہ کر رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا, تو اگر تو ان کے ہمارے یہاں پہ جو باہر سے رشتے آتے ہیں, جی لڑکا باہر رہتا ہے, امریکہ رہتا ہے, کینیڈا رہتا ہے, سعودیہ رہتا ہے, باہر رہتا ہے, تو بڑے اٹریکشن آتی ہے ہم لوگوں کے اندر, وہ رشتہ باہر سے آیا اور پتہ بھی نہیں کرواتے, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ بڑی پرابلمز آ جاتی ہیں, اور ہم سے شو شام میں آ کے کہ ہمارا باہر سے رشتہ آیا, ہم لوگ کر دیتے ہیں. تو یہ باتیں ذہن میں رکھیں کہ بات کریں ان سے کہ کیا آپ لڑکی کو ساتھ لے کے جائیں گے. کوئی شرم کی بات نہیں اس میں, کیونکہ اگر آپ کی لڑکی ساتھ رہنا چاہتی ہے لڑکے کے, تو پھر آپ بات کریں کہ آپ لڑکی کو ساتھ رکھیں گے. کیونکہ اکثر منگنیاں ہو جاتی ہیں, شادیاں قریب ہوتی ہیں, اور بعد میں پتہ چلتا ہے کہ ہم نے تو یہ پوچھا ہی نہیں تھا, لڑکی تو ساری عمر یہاں ہی رہے گی اور لڑکا وہاں رہے گا. اگر تو آپ بھی یہ سیکریفائز کرنا چاہتی ہیں تو یہ آپ کی مرضی ہے, ٹھیک ہے, اس میں کوئی برائی نہیں ہے. لیکن لڑکی چاہتی ہے کہ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ رہے, تو یہ پہلے معاملات سارے ڈسکس ہو جانے چاہیے اوپنلی, کوئی اس میں برائی نہیں. اور اگر آپ لوگ جو لڑکے والے ہیں اگر ان کی کوئی ڈیمانڈز ہیں, اول تو جہیز جو ہے نا ایک بہت بڑی لعنت ہے, جہیز سے دور رہیں. اور اگر آپ نے اپنا آپ دکھانا ہی ہے نا, تو وہ رشتے سے پہلے ہی دکھا دیں آپ کو لڑکی والوں سے کیا چاہیے. کیونکہ آپ اپنے لڑکے کو بیچ رہے ہیں نا, لڑکی سے چیزیں لینا مطلب اپنے لڑکے کو سیل کر رہے ہیں, بھائی اتنے میں ہم نے سیل کرنا ہے اپنا بیٹا, آپ کی بیٹی کو تب دیں گے, ہمیں یہ چاہیے, بیڈ صوفہ یہ وہ دیٹس اٹ. تو پہلے ہی اپنی آپ اصلیت دکھا دیں, بعد میں نہ دکھائیں, ٹھیک ہے. اور ہمارے یہاں کہا جاتا ہے جی اپنی مرضی سے جو مرضی لے آئے, ہماری تو کوئی ڈیمانڈ نہیں, یوز تو جو ہے وہ لڑکی نے کرنا اپنی, تو پہلے سب کچھ ڈسکس کر لیں, بعد میں لڑکی والوں کے لیے پرابلم نہ کریٹ کریں. کیونکہ جب منگنی ہو جاتی ہے نا, پھر لڑکی کے لیے توڑنا, لڑکی والوں کے لیے توڑنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. کیونکہ لڑکی بائی نیچر سینسیٹیو ہے, ایموشنل ہے, اور لڑکی کی عزت ہوتی ہے. لڑکے کا رشتے 100 بھی ٹوٹیں گے نا, کوئی اس کو برا نہیں کہتا, لیکن لڑکی والوں کے لیے بڑی پرابلمز آ جاتی ہیں. اور پھر دیکھیں آپ کسی کی بیٹی کے ساتھ کریں گے تو آپ کے ساتھ آپ کا خیال, آپ کی بیٹیاں, آپ کی بچیاں خوش رہیں گی, ایسا نہیں ہوتا. تو یہ باتیں پہلے ڈسکس کر لیں, ان کے لیے بعد میں رشتہ توڑنا جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہوتا. اور معاشرہ ہمارا اس طرح کا کہ وہ یہ نہیں دیکھتا
کہ ہو سکتا ہے لڑکے میں خرابی ہو, ہر کوئی لڑکی کو بلیم کر رہا ہوتا ہے, یہ بھی بات ختم کرنی چاہیے آپ کو, ٹھیک ہے نا. تو یہ ہوگی جو رشتے سے منگنی کے درمیان, مطلب سے پہلے جو باتیں ہیں یہ ڈسکس ہو جانی چاہیے انشاءاللہ. اب میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اور بندے کے رشتے کے بعد, ٹھیک ہے, وہ ایک علیحدہ رشتہ, رائٹ. اس معاشرے میں سب سے ریلیجن کے اعتبار سے سب سے امپورٹنٹ رشتہ ہسبینڈ اور وائف کا ہے, ٹھیک ہے. پہلا جو رشتہ جڑا تھا وہ کون سا تھا آسمانوں پہ؟ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا, رائٹ. یہ ایک ضرورت تھی, اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ مرد کی ضرورت کیا ہے, عورت کی ضرورت کیا ہے, تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ حضرت حوا کو جوڑ دیا, رائٹ. تو یہ پہلا کپل تھا جو دنیا میں بنا, ٹھیک ہے. اس کے بعد ساری انسانیت بنی. تو اب یہ تو ایک فیکٹر, بہت لوگ کہتے ہیں ہم شادی نہیں کرنا چاہتے, ہم ریڈی نہیں آئیں گے, ہم کبھی زندگی میں شادی نہیں کریں گے. تو دیکھیں یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے اور یہ ضرورت بھی ہے, اور نسل ایسے ہی آگے بڑھنی ہوتی ہے. تو جتنا خوبصورت میاں بیوی کا رشتہ ہوگا اتنا خوبصورت یہ معاشرہ ہوگا. یہ بہت پیارا ریلیشن ہے, بہت خوبصورت ریلیشن ہے, اس سے پیارا کوئی ریلیشن ہو ہی نہیں سکتا. جتنا اسٹرانگ, جتنا ہیلدی اور جتنا محبت والا رشتہ ہوگا اتنا معاشرہ ہمارا اچھا ہوگا, اتنی ڈسٹربنس کم ہوگی. اسٹارٹ ہی یہاں سے ہوتا ہے. کپل خراب, بچوں نے مار پیٹ کرتے ہوئے ماں باپ کو دیکھا, انہوں نے اپنی وائف کے ساتھ وہی کیا, رائٹ. اور جو کچھ عورت نے کیا اس کی بیٹیوں نے وہی کچھ کاپی کیا, جو عورت کرے گی وہی اس کے بچے کریں گے. عورت جب آپ کسی رشتے کو چوز کرتے ہیں نا تو اس میں عورت کو دیکھنا لائک اس کو دینی ہے کہ نہیں بہت امپورٹنٹ ہے, ٹھیک ہے. آپ اس کا مال دیکھتے ہیں, آپ اس کا کیا دیکھتے ہیں کہ کتنی خوبصورت ہے, اس کی کاسٹ کیا ہے, اور پھر اس کا دین دیکھتے ہیں. تو سب سے پہلی پریورٹی جو آپ کی دین ہونی چاہیے. اگر عورت دینی ہے یقین کریں کہ وہ آپ کے گھر کو جنت بنا دے گی. آپ چاہتے ہیں نا ہمارے ماں باپ کی بھی خدمت کریں, حالانکہ یہ اس پہ فرض نہیں ہے, رائٹ. اس کے لیے فرض ہے, اس کا ہسبینڈ فرض ہے, اس کے سارے کام فرض ہیں, ماں باپ کے نہیں ہے فرض. بہرحال اگر آپ چاہتے ہیں تو پھر جب بھی آپ عورت چوز کریں تو وہ دینی چوز کریں, اس میں خدا خوفی ہو, ٹھیک ہے. صرف یہ نہیں میں کہہ رہی کہ وہ پردے والی ہو, نماز پڑھنے والی, اس میں خدا خوفی ہو, اس کا اخلاق بہت اچھا ہو, پھر اس عورت کو چوز کریں. میں جب رمضان میں ہم لوگ تراویح پڑھنے گئے تو وہاں پہ ایک عورت تھی, تو مجھے پاس بٹھا کے پوچھ رہی تھی کچھ بات. تو پھر کہتی ہیں کہ دیکھو میں کیا کروں, میری تو بہو جو ہے وہ پردہ ہی نہیں کرتی, وہ صرف ایک چھوٹا سا اسٹولر ہوتا ہے وہ لے لیتی ہے سر پہ. تو میں نے کہا اچھا. کہتی ہیں ہاں, اور میرے بیٹے کی آپ کو اپنی شاپ کا نام بتایا. میں نے کہا اچھا. کہتے ہیں وہاں پہ آپ نے ایک داڑھی والا آدمی دیکھا ہوگا نا, وہ میرا بیٹا ہے. وہ بہت انہوں نے کہا کہ پہلے بہت ہی کیا آپ اس اپنے ورڈس میں کہیں گے یو یہ ممی ڈیڈی اس ٹائپ کا جو بھی آپ کے ورڈز ہوتے ہیں, پہلے وہ فیشنیبل تھا, اس کے بعد وہ چینج ہوا. تو میں نے کہا اچھا جب چینج ہونے کے بعد رشتہ ہوا یا پہلے ہوا؟ تو کہتے رشتہ تو پہلے ہو گیا تھا, میرا بیٹا تو بعد میں چینج ہوا تھا. میں نے کہا پہلے آپ کا بیٹا کیسا تھا؟ میں نے کہا بہت فیشنیبل. تو میں نے کہا لڑکی تو آپ ویسے ہی لے کے آئی تھی, اب آپ ڈیمانڈ کریں کہ وہ لڑکی چینج ہو جائے تو اس کو ٹائم لگے گا, ٹھیک ہے نا. اگر آپ کی پہلے ہی سوچ ایسی ہوتی, آپ پہلے ہی بہو ایسی لے کے آتی تو یہ نہ ہوتا, ٹھیک ہے. اب آپ جو ہے وہ آرام سے آنٹی جی تحمل سے بیٹھیں, اب وہ لڑکیاں آرام سے چینج ہوتی ہیں, اور وہ لڑکا بھی اس پہ سختی نہیں کرتا, اور سختی کرنے سے وہ چینج ہوگی بھی نہیں. اگر آپ لڑکی ہیں, لڑکا جو بھی میری آڈیو سن رہے ہیں, اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا اسپاؤس, آپ کا جو پارٹنر ہے وہ آپ کی طرح کا ہو جائے یا وہ دین کی طرف آ جائے, تو اٹ ٹیکس ٹائم. اس کو اپنے اخلاق سے مولڈ کریں. جتنا آپ اس سے محبت کریں گے, وہ کہے گا میرا ہسبینڈ, میری بیوی اتنی محبت کرنے والی, میں تو اس کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہوں. یہ جو آپس کا بانڈ ہے نا, میاں بیوی کا بانڈ, اس کو بہت ہیلدی کریں. یہ ایک ہیلدی معاشرہ ہے. اگر یہاں پہ ڈسٹربنس پیدا ہو گئی تو بچے ایسے ہی پیدا ہوں گے, اور آگے سے پورا معاشرہ خراب ہو جائے گا. آپس میں محبت کے ایشوز ہو جاتے ہیں, اپ اینڈ ڈاؤن آ جاتے ہیں, لیکن ایک کمرے کے اندر اس کو سالو کر لیں, ایک کمرے کے اندر سالو کر لیں. اور جتنی عورتیں اور جتنی بیویاں میری بات سن رہی ہیں, پلیز اپنے ہسبینڈ کو خوش رکھا کریں. آپ کے لیے سب سے امپورٹنٹ رشتہ آپ کا ہسبینڈ کا رشتہ ہے, باقی چیزیں میٹر نہیں کرتی. ایسے بھی ایگزامپلز ہیں کہ عورتیں سب کچھ سسرال والوں کے اوپر نچھاور کر دیتی ہیں, اور اینڈ میں جب اس کے خاوند کا ٹائم ہوتا تو گندے مندے سے کپڑے پہن کے ان کے سامنے آ جاتی ہیں. حالانکہ دیکھیں رشتہ آپ کا آپ کے ہسبینڈ سے ہے, اور اب وہ آتا ہے آپ کے پاس اور آپ سے جناب پیاز اور تڑکے اور اس سب کی اسمیل آ رہی ہے, تو آپ نے سسرال کو تو خوش کر لیا, آپ نے اپنے ہسبینڈ کو تو خوش ہی نہیں کیا. پھر آپ کہیں گے آپ کا ہسبینڈ باہر جا کے لڑکیوں کو دیکھتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو آپ جب آپ کا ہسبینڈ آتا ہے اپنے کپڑے چینج کریں, اچھی سی آپ لپسٹک لگا لیں. اگر آپ جوائنٹ فیملی سسٹم میں آپ پردہ نہیں کرتی تو آپ لپسٹک نہیں لگا سکتی, تو ایٹ لیسٹ صاف ستھرے کپڑے پہن لیں, اپنے ہسبینڈ کو خوش رکھیں. یہ باقی
رشتے سب کچھ بعد میں آتے ہیں, سب سے پہلے آپ کا ہسبینڈ آتا ہے. وہ آپ کو دیکھے تو اس کا دل خوش ہو جائے, اس کے لیے کچھ محنت کرنی پڑے گی. مجھے کوشچن ہے کہ دیکھیں آج سنیں کہ ہماری جو ہسبینڈ ہیں وہ لڑکیوں کی طرف بہت زیادہ اٹریکٹ ہوتے ہیں اور ان کو چلبلی لڑکیاں اور تیار ہوئی ہوئی لڑکیاں بہت پسند ہے. اب دیکھیں ہم تو سادہ رہنا پسند ہے, اب ہم اپنے سارے پیسے کیسی چیزوں پہ برباد کر دیں, تو ہم کیا کریں. تو میں نے کہا دیکھیں میری بات سنیں, خوبصورتی ہر بندے کو اٹریکٹ کرتی ہے, آپ کو بھی کرتی ہوگی. جب آپ باہر جاتے ہیں تو خوبصورت سے خوبصورت جوڑا اپنے لیے خرید کے لاتے ہیں, اچھا جوتا لے کے آتے ہیں, رائٹ. پینٹ کروانا ہے تو اس کا کلر بھی آپ کو خوبصورت چاہیے. ہر چیز میں جب آپ کو خود خوبصورتی چاہیے تو پھر آپ خود خوبصورت کیوں نہیں ہوتے. ایک آپ کے اندر کی خوبصورتی ہے جو سب کو نظر نہیں آتی, رائٹ. آٹومیٹکلی جب بھی آپ جائیں گے رشتہ دیکھنے کے لیے, سب سے پہلے آپ اس کو باہر سے دیکھتے ہیں, آپ اندر سے نہیں.